السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک سٹوریز کی طرف۔ یہ آج کی جو سٹوریز ہیں یہ ہمارے ساتھ وقاص احمد نے، شکیلہ نے اور شام بھرمچاریہ، جو کہ انڈیا دہلی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ہم سے شیئر کی ہیں۔ آج کی جو پہلی کہانی ہے، جو پہلی سٹوری ہے، وہ شام نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ شام کہتے ہیں کہ وہ دہلی سے بیلونگ کرتے ہیں، انڈیا دہلی سے، اور یہ ان کی کزن کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے، اور یہ بہت عجیب و غریب کہانی ہے۔ اکثر ایسا ہم نے فلموں اور ڈراموں میں ضرور دیکھا ہوگا، لیکن یہ سٹوری بالکل سچ ہے اور سچ پہ مبنی ہے۔ شام بتاتے ہیں کہ ان کی جو کزن تھی وہ پڑھنے کے لیے دہلی میں آئی ہوئی تھی، اور وہ اکیلی رہتی تھی اپنے فلیٹ میں۔ وقت گزر رہا تھا، اچانک سے ایک دن اس کے ساتھ اس طرح ہوا کہ جو اس کا روم تھا، اس کی جو ونڈوز تھیں وہ ساری شیشے کی تھیں، اور ایک دن اس کو ونڈو کے باہر عجیب سی سرسراہٹ کی آواز آئی۔ وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوئی کہ آج تک ایسا نہیں ہوا، مجھے ادھر فلیٹ میں رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا، میں نے آج تک ایسا کچھ بھی محسوس نہیں کیا، لیکن یہ اچانک سے ایسا کیا ہے جو کہ مجھے باہر محسوس ہو رہا ہے۔ خیر، اس نے اس طرف دھیان نہیں دیا، اس کو اپنا وہم سمجھا اور نیند میں ہونے کی وجہ سے اس کو اگنور کر دیا۔ 2-3 دن کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ یہی ہوا۔ اس کو محسوس ہوتا تھا کہ جیسے باہر رات کے ٹائم ونڈو کے اوپر کوئی نوک کرتا ہے۔ اس نے جب دیکھنا ونڈو کی طرف تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن رات کے ٹائم اس نے اپنے فرینڈس کے ساتھ پارٹی پہ جانا تھا، اور وہ جلدی سے تیار ہوئی اور وہ پارٹی پہ گئی۔ جیسے ہی وہ پارٹی پہ گئی، ادھر اس کو ایک لڑکا ملا، اور وہ لڑکا پارٹی پہ سب سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھا ہوا تھا اور مسلسل اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اس لڑکے نے اس کو اپنی طرف بلایا۔ شام کہتے ہیں کہ وہ اپنی کزن کا نیم آن ایئر نہیں کریں گے، اور جب وہ اس لڑکے کی طرف گئی تو اس نے اس کو کہا کہ تمہارا نام کیا ہے، جس پہ شام کی کزن نے اس کو اپنا نیم بتایا اور اس کو کہا کہ تم اتنی دیر سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو، جس پہ اس نے کہا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اسی لیے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ خیر، ان کی جو کزن تھی اس کا جو سارا دھیان تھا وہ اپنی پڑھائی کی طرف فوکس تھا، وہ ایسی چیزوں پہ یقین نہیں رکھتی تھی۔ اس نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اچھی لگتی ہوں گی، لیکن میں ان باتوں پہ دھیان نہیں دیتی، تو تم مجھ سے ایسی باتیں مت کرو۔ کافی دیر وہ بیٹھے رہنے کے بعد پارٹی ختم ہوئی اور وہ واپس گھر چلی گئیں۔ جب وہ گھر گئیں تو اس رات ونڈو پہ دوبارہ نوک ہوا۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو ایک لڑکا ونڈو پہ کھڑا ہوا اس کو مسلسل دیکھ رہا تھا، اور وہ وہی لڑکا تھا جو کہ اس کو پارٹی میں ملا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اتنی حیران ہوئی کہ یہ لڑکا یہاں پہ کیسے آ سکتا ہے، اور وہ بھی میرے فلیٹ کے اندر، میرے ٹیرس پہ۔ یہ بہت حیران کن بات۔ خیر، انہوں نے جو بھی ان کی ہوتی ہیں پڑھنے کی چیزیں انہوں نے پڑھنی شروع کر دی، اونچی، لیکن وہ لڑکا ٹس سے مس نہیں ہوا اور وہ لڑکا وہاں سے نہیں ہٹا۔ اگلے دن صبح وہ اٹھی، لیکن شام کہتے ہیں کہ اس کو بالکل بھی اس لڑکے سے ڈر نہیں لگا۔ اب یہ ڈیلی کی روٹین بن چکی تھی۔ وہ لڑکا ڈیلی ونڈو کو نوک کرتا تھا اور اپنے ہونے کا ان کو احساس دلاتا تھا اور کھڑا رہتا تھا، اور وہ مسلسل دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ بات اس حد تک آگے پہنچ گئی کہ وہ جو لڑکی تھی وہ مکمل طور پہ اس کے سحر میں آ چکی تھی، لیکن وہ لڑکا ونڈو سے اندر نہیں آتا تھا، وہ ایک دوسرے کو صرف دیکھتے تھے۔ اس نے ایک دن یہ ساری بات اپنے گھر والوں کو بتائی اور ان کو کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے، میں اس کا کیا حل نکالوں، یہ کون ہے میں نہیں جانتی۔ اسی طرح وہ جب اپنی یونیورسٹی میں گئیں، شام کہتے ہیں کہ اتنا عجیب و غریب واقعہ آپ لوگوں نے زندگی میں نہیں سنا ہوگا، کہ وہ یونیورسٹی میں گئیں تو ان کو ایک لائبریری میں سے پرانا نیوز پیپر ملا،
انہوں نے اس نیوز پیپر کو دیکھا، کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس نیوز پیپر کو دیکھیں۔ انہوں نے جب اس نیوز پیپر کو دیکھا تو ان کو پتہ لگا کہ اس نیوز پیپر کے اوپر اسی لڑکے کی تصویر بنی ہوئی تھی جو کہ ان کو پارٹی میں بھی ملا تھا اور ان کی فلیٹ کی ونڈو کو آ کر نوک کرتا تھا، اور اس نیوز پیپر کے اوپر لکھا تھا کہ اس لڑکے کو مرے ہوئے 30-40 سال گزر چکے ہیں اور اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی مسز بھی تھیں جو کہ اسی حادثے کا شکار ہو چکی ہیں۔ شام کہتے ہیں کہ وہ لڑکا، وہ جو بھی تھا، وہ جو بھی بدروح تھی، روح تھی، جو بھی تھی، وہ میری کزن کو کیوں ملتی تھی؟ وہ نیوز پیپر دیکھنے کے بعد وہ لڑکا کبھی بھی میری کزن کے فلیٹ پہ نہیں آیا، اس کے بعد اس نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ شام بھرمچاریہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی کزن کا سچا خوفناک واقعہ تھا جو انہوں نے آپ کے ساتھ، یعنی کہ میرے ساتھ اور میرے سبھی لسنرز کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ کیا چیز تھی، کیا نہیں تھی، شام کہتے ہیں کہ کسی کو آج تک اس کا پتہ ہی نہیں لگا، اور ہم نے اس کے بعد کسی بھی عامل صاحب سے رابطہ نہیں کیا کیونکہ وہ چیز اس کے بعد ان کی فلیٹ پہ نہیں آئی۔ اس کا کیا مقصد تھا، کیا نہیں تھا، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تھینک یو شام، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ اسی طرح آپ روز اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شکیلہ انجم نے شیئر کی ہے منڈی بہاولدین سے۔ شکیلہ کہتی ہیں کہ میں منڈی بہاولدین کے ایک چھوٹے سے قصبے سے بلونگ کرتی ہوں، اور یہ سٹوری ان کے بھائی کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو بھائی تھے، وہاں پہ جس گاؤں میں وہ رہتی ہیں ادھر ایک چھوٹا سا پارک بنا ہوا تھا، اور میرے بھائی اس پارک کے چوکیدار تھے۔ ان کے بھائی کے ساتھ جو ہوا، وہ کہتی ہیں کہ ہمارا پورا خاندان اس چیز کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ وہ اپنی روٹین میں جاتا تھا، پارک کی چوکیداری کرتا تھا، سارا دن اور ساری رات وہ ادھر ہی ہوتا تھا۔ اس سے پہلے میرے بھائی، ہم لوگوں کے کچھ جاننے والے ہیں، ان کی زمینوں میں ایک کمرہ بنا ہوا تھا اور ادھر ان کے زمینوں کی بھی چوکیداری کرتا تھا۔ پارک میں جب سے اس نے چوکیداری کا کام شروع کیا تھا، اس نے اس عرصے میں ان زمین والوں کو جواب دے دیا تھا، کیونکہ اس کا بہت زیادہ دل لگتا تھا ادھر، اور رات کے ٹائم وہ اکثر پارک کے باہر گیٹ کے آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن 2-3 سال کے بعد ان کے ساتھ کچھ عجیب و غریب ان کے بھائی کے ساتھ واقعہ پیش آنے لگے۔ وہ اس طرح کہ جب ان کا بھائی پارک کو بند کرنے کے لیے اندر سارا چیک کرتا تھا کہ اندر کوئی رہ تو نہیں گیا یا کچھ بھی، وہ سب کچھ چیک کر کے پارک کو بند کرتا تھا، لائٹس کو آف کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ لائٹس کو آف کر کے واپس جانے لگا تو جو سارے جھولے تھے ان کے جھولنے کی آوازیں شروع ہو گئی۔ انہوں نے پیچھے سے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جھولے جھولنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، جیسے وہ چینیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو ان کی آوازیں آتی ہیں، وہ آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ بہت زیادہ عجیب بھی محسوس کیا، ڈر بھی گئے اور جلدی سے واپس آ گئے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔ نیکسٹ ڈے وہ گئے، اور جب انہوں نے رات کے ٹائم پارک کی لائٹس کو آف کیا تو دوبارہ سے پارک میں جھولے جھولنے کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ جھولے بہت تیزی سے جھول رہے تھے لیکن اوپر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے بھائی جن کا نام عمران ہے، وہ بہت زیادہ بہادر تھے، اور انہوں نے جھولوں کے پاس جا کے کہا کہ تم کون مخلوق ہو اور کیوں تنگ کر رہی ہو؟ تو درمیان والے جھولے کے اوپر ایک گلاب کا پھول پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ گلاب کا پھول دیکھا اور وہ بہت زیادہ حیران ہوئے۔ انہوں نے اس کی خوشبو کو سونگھا اور ادھر ہی اس کو رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو ساتھ لے جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ رات کو لیٹ نائٹ گھر آتے تھے بھائی، اور انہوں نے سارے گھر کی جو کیز تھی ان کے پاس ہوتی تھی، انہوں نے پارک کو لاک کیا، اور اس کے بعد جب وہ گھر آئے تو ہم لوگوں کے مین انٹرسٹ میں ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا ہے، اور ادھر انہوں نے کیا دیکھا کہ ابھی انہوں نے دروازے کو لاک کیا ہے، اور لاک کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس جو کہ وہ درخت ہے اس کے ساتھ کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ کیا چیز ہے، وہ اس کو دیکھ کر بھی ڈر گئے۔ ان کو یہ لگا، ان کے بھائی بہت عقل مند تھے، ان کو یہ محسوس ہوا کہ جو چیز جھولے پر تھی یہ وہی چیز ہے جو کہ درخت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے جلدی سے اندر جا کر دروازے لاک کیے اور اونچا اونچا آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔
وہ کہتی ہیں اس دن کے بعد میرے بھائی کی زندگی میں عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ کبھی تو یوں لگتا تھا کہ جب بھائی اندر آتے تھے تو ان کے جو بیڈ ہے اس کے اوپر ڈھیر ساری پھول کی پتیاں بچھی ہوتی تھیں۔ ان کے راستے میں پھولوں کی پتیاں ہوتی تھیں اور ان کے بیڈ کے اوپر پھولوں کی پتیاں ہوتی تھیں۔ ہم سب نے یہ آنکھوں سے دیکھا۔ یہ واقعے روز بروز بڑھنے لگے۔ میرے بھائی اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے اس پارک کی چوکیداری کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ادھر بالکل بھی چوکیداری کے لیے نہیں جاؤں گا۔ وہ جو بھی چیز ہے وہ ادھر سے ہی میرے پیچھے پڑی ہے اور اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ انہی واقعوں کے تسلسل میں ہم نے ایک اللہ والے سے رابطہ کیا۔ ادھر ہم بھائی کو لے کر گئے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے بھائی کے اوپر ایک پری عاشق ہو چکی ہے اور وہ اب اس کی جان نہیں چھوڑے گی۔ بہتر ہے کہ آپ ان کو تعویذ وغیرہ یا ایسی چیزیں مت لے کر دیں، کیونکہ وہ آپ کے بھائی پر اس طرح عاشق ہوئی ہے کہ وہ اس کی جان چھوڑنے کا نام نہیں لے گی۔ واقعوں کے تسلسل بہت زیادہ بڑھنے لگے اور اس کے بعد میرے بھائی کی حالت تھوڑی سی سدھرنے کے بعد میرے بھائی نے کہا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اب میں اس پارک میں تو دوبارہ نہیں جاؤں گا، لیکن وہ جن زمینوں پہ پہلے چوکیداری کرتا تھا میں ادھر جا کر اپنا کام کروں گا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالوں گا۔ شکیلہ کہتی ہیں بھائی نے ادھر جانا شروع کر دیا اور جیسے ہی بھائی ادھر جاتے تو ان کی زمینوں کے اوپر ایک روم بنا ہوا تھا جدھر باہر بھینسیں بھی بندھی ہوئی تھی، بہت زیادہ گوبر بھی ہوتا تھا باہر۔ اس کے باوجود بھائی اس روم کے اندر ساری رات رہتے تھے اور ہم بہت حیران ہوتے تھے کہ اتنی بدبودار جگہ پہ بھائی کیسے رہ سکتے ہیں۔ ایک دن میرے والد صاحب ادھر گئے اور انہوں نے بھائی سے کہا کہ تم اتنی بدبو والی جگہ پہ رات گزارتے ہو، دن گزارتے ہو اور کئی دفعہ 2 دن گھر واپس ہی نہیں آتے، تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ بھائی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتے تھے۔ ہفتے کے بعد کبھی کبھار گھر آتے تھے، نہا دھو کر واپس چلے جاتے تھے۔ کھانے پینے کے لیے بھی بھائی ہم سے کوئی چیز نہیں لیتے تھے۔ جب ابو زبردستی ان کو کوئی بھی چیز دینے کے لیے جاتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے میں نے کھانا کھا لیا ہے، اب ان کو واپس لے جائیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے کہ آخر اب ہم لوگ کیا کریں، بھائی ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ انہی سوچوں میں گم تھے کہ ایک رات بھائی نے اپنی کنبوٹی پہ پسٹل کو رکھا اور خود کو ختم کر دیا۔ ہمیں گاؤں کے باقی لوگوں نے بتایا کہ وہ جس روم میں عمران رہتا تھا آپ اس روم کو جا کر چیک کریں۔ اس روم میں ہمیں آواز آئی ہے کہ جیسے کسی نے خود کو ختم کر لیا ہو یا کسی نے پسٹل کو چلایا ہو، اور ایک زوردار چیخ کی بھی آواز آئی ہے۔ ہم لوگ گھبرائے بھاگے ہوئے اس طرف گئے تو ہم نے دروازے کو توڑا۔ جیسے دروازے کو توڑا تو اندر انتہا سے زیادہ گوبر کی بدبو تھی اور ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی اور اس چارپائی پہ ان کے بھائی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ جو بھی چیز تھی وہ ان کے بھائی کے اوپر عاشق تھی اور آخر میں ان کے بھائی کی اس نے جان لے لی۔ وہ کہتی ہیں شکیلہ کہ یہ ان کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی قدر کریں، ان کی حفاظت کریں۔ اگر ان کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا پیش آ رہا ہے تو خدا را ان کو اکیلا مت چھوڑیں۔ جو ہم نے تکلیف دیکھی ہے وہ کوئی اور مت دیکھے۔ شکریہ شکیلہ، آپ نے بہت اچھا میسیج دیا۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ایسی شیطانی اور شر پھیلانے والی چیزوں سے۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر سینڈر وقاص احمد نے شیئر کی ہے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ ادھر UK میں ان کے 2 فرینڈس تھے اور ان کے وہ جو 2 فرینڈس تھے وہ کالج میں پڑھتے تھے اور کالج میں ان کا لاسٹ ڈے تھا اور اسی دن انہوں نے اپنے ہاسٹل کو بھی لیو کرنا تھا۔ پارٹی ساری رات چلتی رہی، پارٹی میں سارے اسٹوڈنٹس اور سٹاف بھی موجود تھے۔ وقاص کہتے ہیں کہ ان کے وہ جو 2 فرینڈ تھے وہ جب رات کو لیٹ نائٹ پارٹی سے فارغ ہوئے تو وہ دونوں اب اپنے گھر کی طرف جانے لگے کیونکہ اس رات انہوں نے ہاسٹل میں نہیں رہنا تھا، ہاسٹل کو وہ لیو کر چکے تھے۔ وہ دونوں دوست اپنی منزل کی طرف چل پڑے، اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ انہوں نے UK میں وقاص بتاتے ہیں کہ کچھ ایسے راستے ہیں جو کہ کافی سنسان ہیں، ادھر آبادی بہت کم ہے اور زیادہ تر ان راستوں پہ جنگل بھی ہوتا ہے۔ وہ دونوں دوست اس راستے کی طرف جانے لگے۔ جب وہ ادھر گئے تو راستے میں ان کو ایک گاڑی رکی ہوئی نظر آئی
انہوں نے سوچا کہ گاڑی کی لائٹس تو آن ہے، ہو سکتا ہے کسی کو کوئی مدد چاہیے ہو تو ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ وہ دونوں دوست گاڑی سے نیچے اترے اور انہوں نے گاڑی کی طرف دیکھا تو گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے گاڑی کے ارد گرد دیکھا تو ارد گرد بھی کوئی نہیں تھا۔ ان کو جنگل والی سائڈ سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی ادھر ہو، ہمیں ادھر جانا چاہیے۔ کچھ ایسے ہی ادھر گئے تو بچے کی رونے کی آوازیں بہت شدت اختیار کر گئیں۔ وکاس کہتے ہیں کہ ایک فرینڈ نے ان سے کہا کہ ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے، مجھے معاملہ کچھ غلط لگتا ہے، کیونکہ جیسے ہم آگے جا رہے ہیں تو بچے کی رونے کی جو آوازیں ہیں وہ بہت زیادہ خوفناک آتی جا رہی ہیں، بہتر ہے کہ ہم اس جگہ کو لیو کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ بہت مشکل سے ان کا وہ دوست ان کی بات مانا اور انہوں نے جلدی سے گاڑی کو سٹارٹ کیا، اور جیسے ہی وکاس کہتے ہیں میرے فرینڈز نے بتایا ہم نے اس گاڑی کو سٹارٹ کیا تو ہمیں ایک عورت کی خوفناک ہنسی کی آواز آئی۔ آواز اتنی خوفناک تھی کہ انہوں نے اونچی اونچی گاڑی میں جو گانے لگائے تھے ان کو بند کیا اور قرآن پاک کا ورد لگا دیا اور جلدی سے اس راستے سے نکل گئے۔ اور وہ آج بھی یہ میسیج دیتے ہیں یو ایس اے کے لوگوں کے لیے اور انگلینڈ کے لوگوں کے لیے اور باقی بھی سب لوگوں کے لیے کہ سنسان اور درمیانی راستوں کو مت چنیں۔ وہ راستے ہمیشہ خوفناک اور اپنے ساتھ بہت زیادہ خوفناک غیر مرئی مخلوقوں کو رکھتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اسی راستے کو چنیں جس راستے پہ سے سب لوگ جاتے ہیں۔ وکاس کہتے ہیں کہ ان کے فرینڈز کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی۔ تھینک یو وکاس، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ بڑھتے ہیں آج کی چوتھی خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری بھی وکاس نے ہم سے شیئر کیا۔ وکاس کہتے ہیں ان کا کوئی جاننے والا تھا جنہوں نے ان کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کی، اور وہ کراچی کا رہائشی تھا۔ وہ اپنے والدین سے دور تھا اور یہی چاہتا تھا کہ میں ایک اپارٹمنٹ خریدوں جس میں میں اپنے پیرنٹس کو بھی اپنے پاس لے آؤں۔ وہ اپارٹمنٹس کو دیکھ رہا تھا اور اس کے بعد اس کو کئی لگژری اپارٹمنٹس ملے، لیکن اس کی وہ پہنچ سے باہر تھے۔ اس نے ایک سنسان جگہ پہ ایک اپارٹمنٹ لیا، اس کے ساتھ اور بھی کافی اپارٹمنٹس تھے اور بھی بلڈنگز تھیں اور بھی فلیٹ جڑے ہوئے تھے۔ وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ جیسے رومز کے ساتھ روم ہوتے ہیں اسی طرح وہ فلیٹ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو والز تھیں وہ جڑی ہوئی تھیں، ان کے ٹیرس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ 2 دن تو بالکل ٹھیک گزرے، لیکن جو ساتھ والے فلیٹ کے لوگ تھے وہ کچھ بہت پرسرار سے تھے اور ہمیشہ جلدی میں ہوتے تھے۔ ایک دن وہ شخص رات کو سویا ہوا تھا تو اس کو عجیب و غریب منتر کی آوازیں آئیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو آوازیں ساتھ والے فلیٹ سے آ رہی تھیں۔ اس نے ساتھ والے فلیٹ پہ دیکھا اپنے ٹیرس سے تو ایک بوڑھی عورت، ایک لڑکا اور ایک جوان لڑکی کالے لباس میں اپنے ہاتھوں میں کچھ تصویریں پکڑے ہوئے منتر پڑھ رہی ہیں۔ ان کی اب یہ جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ ڈیلی شروع ہو گئیں۔ باقی فلیٹ والے لوگ بھی ان کی ان حرکات و سکنات کو دیکھتے تھے اور اس کو نوٹس کر رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی شخص نے اس فلیٹ جو کہ فلیٹ کے مالکین تھے ان کو ان کی شکایت لگا دی، اور اس چیز کا ان کو بھی بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اب باقی فلیٹ والے لوگ ہماری مطلب کہ ٹو میں رہتے ہیں، ہمارے پیچھے رہتے ہیں، ہمیں یہ فلیٹ خالی کر دینا چاہیے۔ انہوں نے راتوں رات اس فلیٹ کو خالی کیا۔ وکاس کہتے ہیں کہ وہ جو لڑکا تھا جو ان کے ساتھ والے فلیٹ میں رہتا تھا وہ اب دوبارہ رات کو ادھر سے دیکھنے لگا تو ادھر عجیب و غریب مطلب کہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی، جیسے کہ جادو کرنے کے بعد جنات یا چڑیلیں آ جاتی ہیں ان جگہوں پہ، وہ کام شروع ہو گیا۔ دن کے ٹائم جب انہوں نے دیکھا کہ جو کہ فلیٹ کے مالکین تھے وہ ادھر آئے ہوئے تھے، ان کو عجیب و غریب چیزیں ادھر ملیں، اور جن میں کٹے ہوئے گڑیوں کے سر اور مختلف لوگوں کی تصویریں، اور ان کے پیچھے مختلف چیزیں بھی لکھی ہوئی تھیں کہ فلاں شخص کا ایسا حشر ہو، فلاں کے ساتھ یہ ہو، اور ایسی کچھ لکھا ہوا تھا جو کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وکاس کہتے ہیں کہ ان کے وہ جو فرینڈ تھے انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور اس فلیٹ کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے پیرنٹس کو بھی ادھر نہیں لے کر آئے کیونکہ یہ جگہ آلریڈی بہت ہانٹڈ ہو چکی تھی۔ اور یہ وکاس کہتے ہیں کہ ان کے فرینڈس کی زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو وکاس، آپ کی سٹوریز بہت اچھی ہوتی ہیں، ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ ریگولر اپنی سٹوریز شیئر کیا کریں۔ اور لسنرز، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میری ایک لسنر ہے آمنہ احسن،
وہ کہہ رہی تھیں کہ کامران کی جو سٹوریز ہیں وہ ساری مرشد پاک کی ہوتی ہیں اور ایک سی لگتی ہیں سٹوری، مطلب ان کو ان کی سٹوریز فیک لگتی ہیں۔ تو آمنہ سوری ٹو سے کسی کو بھی ایسے نہیں کہتے، کسی کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کی سٹوری اچھی نہیں لگ رہی تو آپ کسی کے بارے میں پلیز غلط بات مت کریں، کسی کی بھی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ باقی آپ اپنی رائے اچھے طریقے سے ضرور دیں، فیک مت کہیں کسی کو۔ اور کامران بھی ہمارے ساتھ سٹوریز شیئر کرتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ کامران آپ بھی اپنی سٹوریز شیئر کیا کریں، اور میرے باقی سبھی سننے والے آپ بھی اپنی سٹوریز شیئر کیا کریں۔ ہم لوگوں کے ایک لسنر ہیں، آئی تھنک ان کا نیم ہے کیپریکون آفیشیل، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ صرف ایک ہی 3-4 فیوریٹزم ہیں اور ان کی سٹوریز شیئر کرتے ہیں اور انہی کی اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ تو میں کیپریکون آفیشیل سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی اچھی سٹوریز اور اپنی اچھی باتیں جن میں لوگوں کے لیے کسی قسم کا کوئی شر انگیز بات نہ ہو وہ شیئر کریں گے، جو کہ لوگوں کے لیے خیر کی بات ہو، تو وہ ہم آپ کی بھی اچھی بات لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے۔ اور لسنرز، آج کی اچھی بات محسن راشد جو کہ دبئی سے بلونگ کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کیا کریں۔ اگر آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے تو آپ کو اپنے لیے دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو دعا آپ لوگوں کے لیے کریں گے، اللہ آپ کے حق میں اسی اچھی دعا کو آپ کے کیے بنا پوری کر دے گا۔ بہت خوب محسن، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، ہمیں آپ کی بات بہت اچھی لگی ہے۔ بالکل لسنرز، اپنے سبھی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اور جو مسلمان نہیں ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ پاک آپ کے لیے خود ہی خیر کے راستے کھول دے گا۔ آج کی دوسری اچھی بات شیئر کی ہے شان جٹ نے ہمارے ساتھ۔ شان کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اور خود بھی گھر سے باہر نکلنے کی اچھی دعا اور واش روم میں جانے کی اچھی دعا ضرور سکھائیں، کیونکہ یہ اچھی دعائیں ہماری حفاظت کرتی ہیں اور ہمیں ہر آفت سے بچا کر رکھتی ہیں۔ اور شان جٹ کی یہ اچھی بات جو انہوں نے دعائیں ہمیں شیئر کی ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ اس دعا کو شیئر کریں گے۔ ہم اس کومنٹ کو آج پن کر دیں گے، آپ سب ان کو پڑھیے گا اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے گا اور خود بھی سیکھیے گا۔ اور آج کی تیسری اچھی بات شیئر کیا ہمارے ساتھ کامران احمد نے۔ کامران کہتے ہیں کہ باوضو ہو کر 300 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد اللہ پاک آپ کو اپنی عقل میں سے عقل دے گا اور اپنے صحت میں سے صحت بخشے گا۔ آپ کے لیے 300 رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور 30 رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ہر شیطان اور فسادی اور حاسدی انسان سے اللہ پاک آپ کو بچا کر اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا۔ یہ کامران نے اچھی بات ہمارے لسنرز کے لیے شیئر کی ہے۔ تھینک یو کامران، آپ کی بہت اچھی بات تھی، ہم نے اپنے لسنرز تک اس کو پہنچا دیا ہے، اور جو بھی اس پہ عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ تھی آج کی اچھی باتیں لسنرز، آپ کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ بھی اپنی اچھی باتیں اور اپنی سٹوریز کومنٹ باکس میں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، میں ان کو ضرور آن ایئر کروں گی۔ اسی کے ساتھ اپنے فیورٹ چینل نیلم وائس آفیشیل کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں بہت سا یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔